انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 26 فروری 2021 اور آج کی تازہ ترین دھماکے دار اور تہلکہ خیز خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، 26 فروری کا دن امریکہ کی ایران کی بیسز پر شدید بمباری۔ جو بائیڈن کے صدر بننے کے بعد امریکہ کا ایران پر پہلا شدید وار۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب کے 17 فوجی شہید کر دیے۔ ایران کا جوابی کارروائی، ایران نے امریکہ پر 20 میزائل حملے کر دیے۔ امریکہ کی 9 ایئر بیسز تباہ کر دیں، ساتھ ہی واشنگٹن ڈی سی کی ایئر سپیس بند کر دی گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ ایران کو سپورٹ اور ایران سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، عرب نیوز، واشنگٹن ٹی وی اور اس کے علاوہ دنیا بھر کی ویب سائٹ سے آپ اس ویڈیو کا سورس کا لنک دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، امریکی فوج نے شام میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ پینٹاگون کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر جو بائیڈن کی منظوری کے بعد ہونے والے حملے میں شامی سرحد کے قریب موجود ایرانی حمایت یافتہ فوجی پاسداران انقلاب کے 17 فوجی شہید کر دیے۔ اس کے علاوہ متعدد مراکز کو تباہ کر دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تازہ کارروائی عراق میں امریکی اور اتحادی فوج پر کیے جانے والے ان حملوں کے بعد کی گئی جس میں ایک امریکی کنٹریکٹر ہلاک اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے کہا تھا کہ امریکی اقدام سفارتی اقدامات کے ساتھ مل کر اٹھایا گیا۔ یہ متناسب فوجی رد عمل ہے جس میں اتحادیوں کی شرکت داروں سے مشاورت بھی جاری ہے۔ کربی نے کہا ہے کہ یہ آپریشن غیر واضح پیغام دیتا ہے کہ صدر جو بائیڈن امریکی اور اتحادیوں کے اہلکاروں کی حفاظت کے لیے کام کریں گے۔ اسی اثنا میں ہم نے ایک دانستہ انداز میں کام کیا ہے جس کا مقصد مشرقی شام اور عراق کی مجموعی صورتحال کو واضح کرنا ہے۔ کربی نے کہا ہے کہ امریکی فضائی حملوں نے متعدد سہولیات کو تباہ کر دیا۔ ایک سرحدی کنٹرول پوائنٹ پر جو متعدد ایرانی حمایت یافتہ عسکریت پسند گروپوں کے زیر استعمال تھا، بشمول کاتب حزب اللہ اور کاتب السید الشہداء۔ امریکہ نے ماضی میں بھی عراق میں امریکی اہلکاروں مفادات کو نشانہ بنانے والے متعدد حملوں کا ذمہ دار کاتب حزب اللہ کو قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کا یہ چارٹر بالکل واضح کرتا ہے کہ دفاعی ریاست پر مسلح حملے کے جواب میں ہی غیر ملکی خود مختار ریاست کے علاقے پر فوجی طاقت کا استعمال حلال ہے، جس کے لیے ہدف ریاست ذمہ دار ہے۔ شام میں ہونے والے ہڑتال میں ان عناصر میں سے کسی کو بھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ بائیڈن انتظامیہ کے عہدیداروں نے عراق کے نیم خود مختار کردوں کے زیر اقتدار خطے میں 15 فروری کو ہونے والے راکٹ حملے کی مذمت کی تھی، کیونکہ انہوں نے پہلے امریکہ سے پنگا لیا تھا اور امریکہ پر شدید حملے کیے تھے اور اس کے لیے امریکہ نے اس کا جوابی وار کیا ہے۔ لیکن حال ہی میں اس عہدیدار کے عہدیداروں نے اس بات کا عزم نہیں کیا کہ اس نے اس کو کسی نے انجام دیا۔ عہدیداروں نے نوٹ کیا ہے کہ ماضی میں ایرانی حمایت یافتہ شیعہ ملیشیا گروپ متعدد راکٹ حملوں کے ذمہ دار رہے ہیں جن پر عراق میں امریکی اہلکاروں یا سہولیات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ کربی نے منگل کو کہا تھا کہ 15 فروری کو ہونے والے حملے کی تحقیقات کا ذمہ دار عراق ہے۔ کربی نے کہا ہے کہ ابھی ہم آپ کو کوئی خاص بات نہیں بتا سکتے، ان حملوں کے پیچھے کون تھا، کون سے گروپ، اور میں یہاں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کی ہر تدبیر کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آئیے تحقیقات کو مکمل اور دیجا خیز کرنے دیں اور پھر جب ہمارے پاس مزید کہنا پڑے گا تو
فراہم کریں گے۔ شیعہ عسکریت پسندوں کے ایک نامعلوم گروپ نے بریگیڈ کے محافظوں کے لیے اپنے آپ کو عربی کہنے والے ساڑیہ اور 15 فروری کو ہونے والے حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہفتے بعد بغداد کے گرین زون میں راکٹ حملے امریکی سفارتخانے کے احاطے کو نشانہ بنانے کے لیے ظاہر ہوئے تھے۔ ایران نے اس ہفتے کہا تھا کہ اس کا بلڈ بریگیڈ کے سرپرستوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایران نے جوابی وار کرنے کے لیے امریکہ پر بندوقیں کس لی ہیں۔ انہوں نے میزائل حملے کر دیے ہیں، جس میں 20 سے زیادہ میزائل حملے ایران نے کر دیے ہیں، جس سے امریکہ کی 15 سے زیادہ ایئر بیسز تباہ کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ واشنگٹن کی ایئر سپیس بند کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پچھلی ٹرمپ انتظامیہ کے تحت امریکہ نے ایران کے حمایت یافتہ گروہوں کی ان حملوں کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ واشنگٹن کے زیر انتظام ڈرون حملے کے بعد تناؤ اور بڑھ گیا ہے، جس میں پچھلے سال ایرانی جنرل قاسم سلیمانی اور طاقتور عراقی ملیشیا کے رہنما ابو مہدی المہندس ہلاک ہو گئے تھے۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ کسی امریکی ٹھیکیدار کی موت سرخ لکیر ہوگی اور عراق میں امریکہ میں اضافے کو بھڑکائے گی۔ دسمبر 2019 میں کرکوک میں راکٹ حملے میں امریکی شہری ٹھیکیدار کی ہلاکت نے عراقی سرزمین پر ایک سرسری لڑائی کو جنم دیا ہے، جس نے ملک کو پراکسی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ امریکی افواج کو عراق میں نمایاں طور پر کام کر کے 2500 اہلکار کر دیا گیا ہے، اور اب وہ داعش گروپ کے خلاف جاری کارروائیوں میں عراقی افواج کے ساتھ جنگی مشقوں میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ اس کے علاوہ ایران نے امریکہ پر جو میزائل حملے کیے ہیں، حال ہی میں ایران نے اپنے ایک میزائل کا تجربہ کیا تھا اور اس تجربے میں انہوں نے سیدھے راکٹ امریکہ پر داغے تھے۔ اس کے علاوہ ایران نے جو 20 سے زیادہ میزائل حملے امریکہ پر کر دیے ہیں، اس میں اس کے 9 سے 15 ایئر بیسز تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ایران تیار ہو جائے، مزید امریکہ حملے کرے گا۔ دوسری جانب آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ شیطانی طاقت امریکہ اب اپنی طاقت کا بے جا استعمال کر رہا ہے، اس کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران پر حملہ کرنے والے اس دنیا سے مٹ جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران اب پہلے سے زیادہ طاقتور ملک ہے اور ایران اس دفعہ امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے جانے کے بعد جو بائیڈن سے بہت امیدیں تھی، لیکن جو بائیڈن نے ان امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔